بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پھر آ چکا ہوں اللہ کے کامل ولی داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ آج 21 اگست 2024 ہے۔ عرس مبارک کی تیاریاں پورے زور و شور سے یہاں پہ شروع ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ دودھ کی سبیل لگائی جائے گی، بالکل دودھ کی سبیل یہاں پہ ہی لگتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا یہ والا حصہ اور یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ یہ ہے بائکس کا پارکنگ سٹینڈ۔ میں نے بائک کھڑی کی ہے، عرس مبارک شروع ہونے والا ہے، ان کا حال چیک کریں ذرا۔ نارمل ڈیز میں بائک کھڑی کرنے کا ٹوکن پہلے 20 روپے تھا، کچھ دن پہلے انہوں نے 30 کیا، اب عرس مبارک آ گیا ہے، اب انہوں نے 50 کر دیا ہے۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ کہاں ہے یہاں کی انتظامیہ؟ حکومت ایسے لوگوں کو کیوں لگام نہیں دیتی ہے؟ 50 روپے ٹوکن، یار کوئی حد ہے، یہ زیادتی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ کام ہے، جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور دل کھول کر لوٹا جاتا ہے، ادارے سو رہے ہوتے ہیں شاید۔ ہم جائیں گے اب اندر۔ مزار شریف کی رینوویشنز چل رہی ہیں، نیو ڈیزائن یہاں پہ آ رہا ہے، ایک نیا ماڈل بھی لانچ کیا گیا، وہ آپ نے میرے پہلے ویلوگز میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو مکمل ڈیٹیلز دربار شریف کے اندر جا کے جو کنسٹرکشن اپڈیٹس ہیں وہ بھی شیئر کروں گا۔ فی الحال میں چلتے چلتے یہ بھی دکھا دوں، یہاں پہ دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے۔ پورے پاکستان سے لوگ اپنی جانوروں کا، بھینسوں کا دودھ یہاں پہ داتا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تاکہ ان کے کھانے میں، ان کے رزق میں، ان کے جانوروں میں، ان کے مال مویشیوں میں، جانوروں کے دودھ دینے میں برکتیں اللہ نازل فرمائے۔ ہر ایک کی عقیدت کا اظہار اپنا ایک منفرد ہوتا ہے، اور یہ دودھ دینے کی بڑی لمبی پیچھے سٹوری ہے، وہ ہسٹری آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا۔ وقت ملا تو انشاءاللہ کبھی وہ بھی شیئر کروں گا۔ بلکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ داتا کی بارگاہ میں لوگ بہت زیادہ دودھ کا نذرانہ کیوں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ رک کے میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا اپنی گورنمنٹ سے۔ یہ سامنے ہے مزار شریف، وہ عرس کی فلیکس بھی لگی ہوئی ہے۔ پہلے اسی کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عرس مبارک کب ہے یہاں پر؟ 24، 25 اور 26 اگست، یعنی کہ ہفتہ اتوار اور پیر، 3 دن عرس مبارک کی تقریبات ہوں گی، یہ جو کمنگ سیٹرڈے ہے۔ حکومت سے عرض یہ کرنی تھی، آج تو خیر یہاں پہ رش نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ وہ ایریا ہے داتا صاحب کے سامنے، یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بڑا رشی ایریا ہو چکا ہے۔ گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی پلان کیا جائے، آپ یہاں کوئی انڈر پاس دے دیں تاکہ ٹریفک کے پرابلمس کو یہاں پہ ختم کیا جا سکے۔ بہت زیادہ ٹریفک ہے آج، لکیلی یہاں پہ ٹریفک نہیں ہے، لیکن اوورآل یہاں پر بہت رش ہوتا ہے۔ میں اندر آیا ہوں، گزرنے کے لیے راستہ بنا ہوا ہے، اب کیو میں سے یہاں سے گزر کے اندر جاتے ہیں۔ یہ سامنے آ گیا، یہاں پہ آپ جوتے اتارتے ہیں اپنے۔ یہاں بھی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ آپ سے بہت زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں۔ ان کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے صوبے سے آئے ہیں، آپ لاہور سے نہیں ہیں، کسی اور سٹی سے ہیں، تو آپ سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ 10 روپے آپ نے دینے ہیں صرف آ کے، 10 روپے سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں دینا، فی جوڑا 10 روپے۔ میں نے اپنا جوتا دے دیا ہے، آپ کو ٹوکن ملے گا، آپ ٹوکن رکھیں اپنے پاس، لیکن رک کے نا ایک نظر دیکھ ضرور لیں کہ آپ کا جوتا رکھتے کہاں پہ ہیں۔ سم ٹائم یہاں رش بہت ہوتا ہے، پھر ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں رکھا ہوا ہے، اور ڈھونڈتے رہتے ہیں بیچارے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ اپنے جوتا آسانی سے آگے بتا دیں گے کہ یہاں پہ میں نے جوتا رکھوایا تھا، یعنی کہ آپ نے یہاں پہ رکھا تھا، تو آسانی ہو جائے گی۔ یہ برآمدہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے، عرس مبارک کی تیاریاں یہاں پہ شروع ہیں۔ ہم بھی آگے چلتے ہیں، کنسٹرکشن بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کچھ ٹیبس لگی ہوئی ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وضو خانہ ہے، یہاں پہ آپ نے وضو فرمانا ہے، اور آپ نے پھر دربار شریف میں حاضری کے لیے، اسلام کے لیے چلے جانا ہے۔ اچھا، یہاں پہ طہارت کے لیے یہاں کوئی واش روم نہیں ہے، واش روم وہ آگے مسجد جہاں پہ بنی نظر آ رہی ہے نا، اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، بیسمنٹ کے اندر واش رومز بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی وضو کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں بھی انہوں نے فیسیلٹی دی ہوئی ہے وضو کرنے کی۔ ایک انکل جی ہیں، انہوں نے بکس لگائی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی بک چاہیے تو آپ یہاں سے بک خرید سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور داتا صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب وہ رائٹ سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے، آپ اس کا مطالعہ لازمی کیجیے۔ واو ماشاءاللہ، سو بیوٹیفل۔ عرس مبارک کی وجہ سے کنسٹرکشن کا کام رکا ہوا ہے، عرس مبارک کے بعد دوبارہ سے یہاں پہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج تو ہم الحمدللہ اندر بھی جائیں گے، راستہ بھی
اوپن ہے، وہ دیکھیں راستہ اوپن ہے ماشاءاللہ۔ چلیں دلوں کو تھام لیں، درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھتے جائیں، درود و السلام کا نذرانہ بھی پیش کریں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کیجئے۔ یا اللہ تجھے واسطہ آقا جی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اہل بیت کا واسطہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے تمام نیک بندوں، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام اور خصوص بالخصوص تیرے اس نیک بندے کا واسطہ جہاں پہ ہم اس ٹائم موجود ہیں، یا باری تعالیٰ ہمارا آنا یہاں پہ قبول فرما، اور یا اللہ پاک ہمارے دل میں، ہماری زبان پر، ہمارے دماغ میں جو جو بھی نیک جائز تمنائیں دعائیں اور خواہشات ہیں یا اللہ سب قبول فرما۔ یا اللہ ایسا بنا کہ جو تجھ سے مانگے تو عطا کر دے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک رزق حلال، زندگی میں عزت، خاتمہ ایمان پر، اور میرے مالک اپنے در کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری فیملی سمیت یا اللہ ہم کو نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ یہ سامنے چلا گاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان الہند، سلطان الاولیاء، جن کا مزار شریف ہندوستان کے اندر ہے، جنہوں نے فیض اس داتا کی بارگاہ سے حاصل کیا ہے۔ یہ انہی داتا کی بارگاہ میں اس ٹائم میں موجود ہوں۔ داتا صاحب سے فیض پانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں مقیم ہے۔ آپ کا مزار شریف انڈیا میں ہے، لیکن آج ان کی یاد ابھی بھی یہاں پہ محفوظ ہے۔ یہ داتا صاحب کا مزار شریف ہے، کام ابھی یہاں پہ آلموسٹ سٹاپ ہے، عرس مبارک کی تقریبات شروع ہونے والی ہیں، اس لیے اس کو کام کو روک دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عرس مبارک جب ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس حصے کو زائرین کے لیے دوبارہ سے بند کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی کولر لگایا ہوا ہے، گرمی ہے نا، کولر لگا رکھا ہے ہوا کے لیے۔ ماشاءاللہ مانگ لیں اللہ کے ولی کے در پہ کھڑے ہیں، جہاں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس جگہ پر اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یقیناً اس ٹائم اللہ کی بے شمار رحمتیں یہاں پہ نازل ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ پانی پینے کا انتظام بھی کیا ہے بابا جی کا بالکل سرہانے، وہ سامنے پانی کا چشمہ سا بنایا ہوا ہے۔ زائرین یہاں پہ آتے ہیں، یہاں سے پانی نوش فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ داتا نہیں کہنا چاہیے، داتا تو اللہ کا نام ہے، داتا تو اللہ ہے۔ میں ان تمام بھائیوں کی بہنوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی آپ نے پال رکھی ہے کہ داتا اللہ کا نام ہے، داتا صرف اللہ ہے اور کوئی داتا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ داتا اللہ کا نام ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں قرآن پاک، ایک لفظ وہاں پر داتا نہیں جو اللہ کے نام کو شو کرے۔ اللہ کے 99 نیمز اوپن کر لیں، اس میں بھی داتا کا ورڈ نہیں ملے گا آپ کو۔ داتا نام نہیں ہے اللہ کا، یاد رکھیے گا۔ داتا فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دینے والا۔ آپ مجھ سے کچھ لیتے ہیں، میں داتا بن گیا، میں آپ سے کچھ لیتا ہوں، آپ داتا بن گئے۔ باپ بیٹے کو کچھ دیتا ہے، باپ بیٹے کے لیے داتا بن گیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں میں مت پڑیں کہ بھئی شرک ہو گیا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو شرک کے زمرے میں لے کے جائیں گے تو پھر اللہ بھی مولا اور ہمارے گلی محلے کے بھی مولا، اللہ بھی مولانا ہمارے گلی محلے میں بھی مولانا، اللہ کے حبیب بھی مولا اور اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو بھی کہا کہ یہ مولا، تو پھر تو یہ سارا شرک ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نا، ہم حضرت ابوبکر کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ صدیق اللہ سے بڑا کوئی صادق ہو سکتا ہے؟ ہم فاروق اعظم کہتے ہیں، کیا اعظم اللہ سے بڑا کوئی اعظم ہے؟ پھر ہم غنی کہتے ہیں، عثمان غنی، اللہ سے بڑا کوئی غنی ہے؟ بتائیے مجھے، نہیں ہے۔ تو پھر کیوں مطلب وہاں پہ شرک نہیں تو یہاں شرک کیوں؟ تو پلیز شرک کا فتویٰ نہ لگایا کریں مسلمانوں پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں،
اور یہاں پہ آنے والے آ کے آپ نے دیکھا کسی کو شرک کرتے ہوئے؟ سب آ رہے ہیں، بڑے پیار سے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، درود و السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ابھی تو اس کی رینوویشنز چل رہی ہے نا، ورنہ یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، دیٹس اٹ، دعائیں کی جاتی ہیں بس. تو تھوڑی سی کنسٹرکشن کی بات دوبارہ سے کر لیں. یہ ڈیزائن ہے جو یہاں پہ تعمیر کیا جائے گا. آج آپ نے سوچنا ہے کہ سجاد بھائی آپ نے کنسٹرکشن دکھاتے دکھاتے کیا کیا ڈسکشن کر لی ہے. کچھ چیزیں ضروری تھیں. اب پلیز مشرک اللہ کے نبی کی امت پر اتنی جلدی شرک کا فتویٰ مت لگا دیا کریں، بس اتنی گزارش ہے آپ سے، کیونکہ یہ بڑا حساس میٹر ہے. اگر ہم کسی کو مشرک یا کافر کہہ دیں گے، اگر وہ مشرک نہیں، وہ کافر نہیں، تو یہ فتویٰ، یہ بات آپ کی پلٹ کر آپ کی اپنی ذات پر آ جائے گی. بہت ڈینجرس ہے، اس لیے ذرا احتیاط کیا کیجیے. اور ویسے بھی جو بھی دیتا ہے نا، وہ اللہ کی عطا سے ہی دیتا ہے. اب داتا صاحب نے کتنے مسلمانوں کو ایمان دیا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اللہ ہی کی عطا سے تھا. لیکن کس کے وسیلے سے؟ کس نے دیا؟ کلمہ کس نے پڑھایا؟ ایمان کس نے دیا؟ داتا حضور نے دیا. تو جو بھی دینے والا ہے وہ داتا ہی ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں اس حوالے سے. اب میں ویلوگ کا اینڈ کرتا ہوں. ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ کوئی شرکیہ کام دیکھا ہے؟ اجازت چاہوں گا. آج آپ نے بڑا برداشت کیا، مجھے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ بھی اگر داتا حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے. آج کا یہ ویلوگ کیسا لگا آپ کو؟ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اجازت دیجیے. اللہ رسول امان صلی اللہ علیہ وسلم.